اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ستمبر 2001 کو 20 سال مکمل ہوا چاہتے ہیں، اور ایک سپر پاور جو پہلے اس خطے سے گئی، پھر ایک اور سپر پاور اس خطے سے گئی، پھر تیسری سپر پاور خطے سے گئی، تو یہ گریو یارڈ آف ایمپائرز کے نام سے دنیا اس کو یاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے، اور تاریخ لکھے گی۔ اور یہ جو 20 سال ہیں، اب یہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی اب یہ سمجھنا اور اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا ایک نیا گریڈ گیم شروع ہو گیا ہے، اور اس گریڈ گیم کے کیا خد و خال ہوں گے۔ یہ صرف کوئی ایسی شخصیت ہی بتا سکتی ہے جس نے یہاں پر سوویت یونین کے ساتھ جب جنگ ہوئی یا جہاد ہوا، افغان جہاد، اس میں براہ راست کسی نہ کسی انداز میں دیکھا ہو، شرکت تو نہیں کہوں گا میں، دیکھا ہو، آبزرو کیا ہو، مختلف اس کے رنگ روپ دیکھے ہوں، اور پھر بالواسطہ طور پہ جو دوسری 9/11 کے بعد جو امریکہ کے اگینسٹ طالبان یہاں پہ لڑے، یا پاکستان کا جو رول رہا، اس حوالے سے ISI کے سابق آفیسر میجر عامر صاحب موجود ہیں۔ میجر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ میرے صاحب 20 سال ہو رہے ہیں، اور 9/11، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ دیکھیں 20 سال کا جو عہد تھا، میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پلک جھپکتے میں گزرا۔ بہت ساری حادثات آپ پہ گزرے۔ کیا آپ اڈیالہ جیل اس 20 سال میں نہیں گئے؟ تو کیا قصور تھا آپ کا؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ کا کیا قصور تھا۔ کیا میں نے بچوں سمیت قیدیں اور جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا میری 1 سال کی بچی قید نہیں تھی؟ تو مجھے اور آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پلک جھپکتے ہوئے گزر گئے۔ ڈیزی کٹر بم، مدر آف آل بمز، B-52 بمبار، خودکش ڈرونز، آدھی رات کو گھروں پہ امریکی سپاہیوں کے چھاپے، شوقیہ بے گناہوں کو مارنا، ہمارے GHQ پہ حملہ، ہمارے ایئر بیسز پہ حملے، ہمارے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے، ہمارے ISI ایئر فورس کے آفیسرز پہ حملے، ہمارے فوجی پریڈوں پہ حملے، ہمارے APS میں 155 معصوم فرشتوں کی لاشیں۔ کیا کچھ ہم نے اس 20 سال میں نہیں دیکھا؟ کیا کچھ افغانوں نے اس 20 سال میں نہیں دیکھا؟ ایک ڈراؤنا خواب تھا، پلک جھپکتے بالکل نہیں گزرے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقت کی ایک خوبی ہے کہ یہ ٹھہرتا نہیں، رکتا نہیں، یہ گزر جاتا ہے۔ ان 20 سالوں میں جو اس ظلم میں فریق رہے وہ بھی ہم میں سے تھے۔ یہ جو عذاب ہم پر مسلط تھا اور اس میں وہ دستراز تھے، وہ ہم میں سے تھے، اور جنہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی، اور اگر براہ راست مزاحمت کسی نے نہیں کی تو آپ کی طرح 20 سال اس جنگ کو توانائی عطا کی، ان مظلوموں کا مقدمہ لڑا۔ یہ جو کہتے ہیں ہائیبرڈ وار کا زمانہ ہے، یہ جنگ تو جہاد افغانستان کے بعد شروع ہو چکی تھی، ہائیبرڈ وار۔ اس جنگ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میڈیا نے لڑنا تھا، اور یہ جنگ ہم عملاً ہار چکے ہیں۔ ہارے ایسے ہیں کہ 80,000 شہادتیں ہماری، یہ میں نے ملٹری انسٹالیشنز گن لیے، ہمارے اوپر حملے، دہشت گرد ہم ہیں۔ 2400 فوجی امریکہ کے مرے جو ایکٹیو وار لڑ رہا تھا، ہمارے 10,000 سپاہی سے لیفٹیننٹ جنرل تک، کانسٹیبل سے IGP تک۔ مشکل وقت تھا، طویل وقت تھا، عذاب اور جبر کا ایک عہد تھا جو تمام ہوا، اور جس میں کہوں گا کہ آپ جیسے لوگوں نے جو میڈیا میں موجود تھے، انہوں نے بڑی جرأت اور بڑی بہادری سے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ وقت کو خوبی یہ ہے کہ رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں۔ یہ تمام ہوا،
میں نے میجر صاحب، اب آپ نے ایسی بات چھیڑ دی ہے 20 سالوں کی، تو میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب آپ پہ دباؤ، شدید دباؤ آئے، اور یہ جو بات میں نے کی کہ پلک، آپ نے بات بالکل درست کی کہ ایک ایک دن جو ہے وہ بڑا بھاری تھا، بھاری گزرے اس میں، اور وہ باتیں جو آج تو بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں بہت سی باتیں کرنا، لیکن اس وقت 9/11 کے بعد شاید بہت کچھ کہنا کافی دشوار تھا. بڑا. اور میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ISI میں آتے ہیں 5 جولائی 1977. جی 5 جولائی 1970 کو میں کیپٹن تھا میری پوسٹ. اچھا، یہ کیا تاریخ ہے؟ یہ تو وہ تاریخ ہے جو ضیاء الحق صاحب نے تختہ الٹا ہے بھٹو صاحب، تو آپ ISI میں اس دن آ گئے؟ ہمیں اسی دن آ گیا. اچھا، اور آپ کے باس یعنی اس وقت ISI چیف جنرل جیلانی تھے. جیلانی تھے. اچھا، اور تو ذرا تھوڑی سی آپ سے میں پوچھوں نا کہ ذرا سمجھوں ساری باتیں کہ آپ 77 میں آ گئے. آپ ایک جو تاثر ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کا تختہ اس لیے الٹا کہ امریکہ نے بھٹو صاحب کو دھمکی دی تھی، ہینری کسنجر نے، اور بھٹو صاحب نے وہ پیپر وغیرہ پھاڑا تھا کسنجر کا، اور اس کے بعد امریکنز نے یہاں پہ بھٹو صاحب کی حکومت ہٹا کے ضیاء الحق صاحب کو لانا تھا. اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، اگر اس وقت آپ دیکھیں تو ایک ایجوٹیشن تو چل رہی تھی گلی گلی. میں خود بھٹو صاحب کا بڑا فین ہوں، لیکن یہ فیکٹر آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے جو آپ نے بیان کیا، بلکہ بہت ساری اب اس پہ لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے. لیکن اس زمانے میں کسی خوددار مسلم سربراہ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا. انڈونیشیا میں احمد سویکارنو کے ساتھ کیا ہوا، شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا، تو بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. مرزا بھی اسی طرح کے اس کا نشانہ بنے. تو یہ اب تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ کھلا راز ہے یہ چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے، بھٹو صاحب کو ہٹانے کے پیچھے امریکنز یا کوئی اور سپر پاور تھی؟ بالکل، ان کی ناراضگی تو تھی نا بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب کی، اچھا ناراضگی تو تھی. اچھا میرے صاحب، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتی ہے 79. اچھا، اب یہ جو پھانسی بھٹو صاحب کو ہو رہی ہے، یہ ضیاء الحق صاحب کا اپنا فیصلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے کہیں سے؟ کیونکہ مختلف ممالک کے سربراہان تو کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کو جانے کی اجازت دی جائے، خاص طور پہ جیسے جنرل قذافی یا سعودی عربیہ کی طرف سے بھی شاید بات ہوئی تھی یا باقی. تو یہ اپنا فیصلہ تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی باہر سے کہیں سے کھا گیا؟ اگر آپ کو یاد ہے ان دنوں ولی خان نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. اچھا، وہ ایسی کیفیت بن گئی تھی، تلخی اس حد تک دونوں کے درمیان بڑھ چکی تھی کہ کوئی کمپرومائز، کوئی ہمارے درمیان بھی کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں تھا جو اس سانے سے ہمیں بچا سکتا تھا. اچھا، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، پوزیشن بھی جس میں نواز اللہ خان جیسے لوگ شامل تھے، وہ اس وقت تک جنزیہ کے ساتھ رہے جب تک بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہوئی تھی. حکومت میں شامل تھے. اچھا، ابھی خاد ایکٹیو ہے، یعنی آپ کا جو مین آپ کے ذہن میں ہے ایز ISI، وہ آپ کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ CIA ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم امریکن بلاک میں ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی. اور خاد ایکٹیو ہے افغانستان میں. جی. اور تو خاد اور افغان جہاد ابھی شروع نہیں ہوا. ابھی آپ جب آئے ہیں تو اس وقت ہیں غالباً سردار داؤد. اچھا، اور پھر نور محمد ترکی، اور پھر حفیظ اللہ امین، اور پھر ببرک کارمل، اور یہ سارے. اچھا، ان میں سے کسی شخصیت سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے، کئی سے ہوئی. یہ کیا اس میں سردار داؤد جیسے مثال، یا آپ ملے ہوں یا پڑھا ہو آپ نے، یہ اینٹی پاکستان تھے؟ کیا تھا؟ سوویت یونین کے بالکل پپٹس تھے یا تاثر بنا ہوا تھا ان کے بارے میں؟ خاد کہاں پہ تھی؟ خاد کیسے آپریٹ کرتی تھی؟ کیونکہ وہ تنظیم اب ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے ہوا کہ روس سے ہماری دشمنی بن چکی تھی. وہ سیٹو سینٹو کو چھوڑی جو کمیونزم کے خلاف ایک الائنس تھا، ہم نے اس کو جوائن کر دیا تھا. لیکن دشمنی انتہا پہ تب پہنچی جب ہم نے بڑویر میں امریکیوں کو اڈا دیا، اور وہاں سے جو U-2 جاسوسی جہاز اڑا اور جس کو رشین نے گرایا، تو ہم اس زوم میں تھے کہ پائلٹ مر چکا ہے، تو ہم نے اس کو ڈسون کیا.
اور غالباً پریزیڈنٹ اس وقت بین الملک دورے پہ تھے اور بھٹو صاحب قدرتی وسائل کے وزیر تھے، وزیر خارجہ ان کے ساتھ تھے، ایوب خان دورے. ہاں. تو انہوں نے بھٹو صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور اس کو ڈینائی کریں، لا تعلقی ظاہر کریں. تو بھٹو صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور اس واقعے سے لا تعلقی ظاہر کی. تو شام کو چونکہ گیری پائلٹ ان کے پاس تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، شام کو انہوں نے پائلٹ اس کو پروڈیوس کیا اور اس نے کہہ دیا سب کچھ. تو ہمارا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. تو اس کے بعد یہ جو دشمنی تھی یہ بڑھتی گئی اور پھر یہاں تک ہوا کہ 70 میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر ہمیں توڑ دیا. اگر آپ کو یاد ہے تو انہوں نے ایک پیکٹ ہوا تھا، ڈیفنس پیکٹ، رشیا اور انڈیا کے ساتھ درمیان. وہ ڈیفنس پیکٹ بیسیکلی چین کے لیے تھا کہ خبردار دور رہو اس سے. چین اس وقت آج کا چین نہیں تھا. تو ہمیں چین کے حمایت سے محروم رکھ کر پھر جو مشرقی پاکستان میں ہوا اس پہ بڑی کتابیں آئی ہیں. مودی نے خود کہا ہے کہ میں اس میں شامل تھا. نہیں، لیکن چائنا تو امریکہ کے ساتھ تھا. نہیں، چائنا امریکہ کے ساتھ نہیں تھا. چائنا کی تو ہم اس وقت امریکہ سے دوستی کر رہے تھے، آپ کو یاد نہیں، جس طرح کیسنجر. بالکل، وہ تو نہیں، لیکن ویسے نہیں، اس سے پہلے 63 میں ہماری پہلی فلائٹ جب چائنا گئی، ہم نے ایئر لنک بحال کر دیا. امریکیوں نے جاپان کو کہہ دیا کہ ان کے فلائٹس بند کرو. جاپان نے ہماری فلائٹس بند کر دی تھی. اچھا، وہ اتنا سینسٹیو تھے چائنا کے بارے میں امریکی. تو یہ تو 70 میں جب یہ خان تھا، اگر آپ کو یاد ہے، تو کیسنجر کو تو نئی نئی باتیں ہو رہی تھی نا تازہ. روس چائنا کو دور رکھنا چاہتا تھا ہمارے اس کانفلکٹ سے، کیونکہ مقصود تھا اس کو. بہرحال وہ توڑ دیا، مشرقی پاکستان علیحدہ کر دیا. اس کے بعد بھی ہمارے درمیان اندر علیحدگی کی تحریک پروان چلائی جا رہی تھی. پختونستان کی چل رہی تھی، گریٹر بلوچستان کی چل رہی تھی، سندھ دیش کی چل رہی تھی. ان سے متعلقہ لوگ کابل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جنگ ہم اگر ٹھنڈا کر رہے تھے، ہم کمپرومائز کے موڈ میں تھے، لیکن پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات بہت دور نکل چکی تھی. تو اگر آپ کو یاد ہو تو پھر انہوں نے اس کام کو تیز کرنے کے لیے ظاہر شاہ کا تختہ اٹھا کے سردار داؤد کو لے آئے. سردار داؤد آتی ہی پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز بڑی تیز ہو گئی اور یہاں تک ہوا کہ حیات شیرپاؤ شہید کر دیے گئے. بہت بڑے پختونوں کے ایک ایمرجنسی تھی، خاد انوالو تھی وہاں. وہ جو آئے تھے وہ کابل سے ٹرین ہو کے آئے تھے. اچھا. بلکہ اس پہ تو سردار داؤد بڑے غصہ ہو گئے تھے ان پہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی یہ تو پاکستان ہم پر حملہ کر دیتا، یعنی اتنا ایکسٹریم نہیں جانا چاہیے تھے. لیکن اس کے جواب میں مجھے یاد ہے نصراللہ خٹک ہمارے وزیر اعلیٰ تھے صوبے سرحد، تب صوبے سرحد کی، انہیں چوکہ ادگار میں ایک جلسہ کیا. اور چونکہ اجمل خٹک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کابل میں، تو انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اجمل اگر تم خٹک ہو تو میں بھی خٹک ہوں. پھر اسی دور میں یہ احمد شاہ مسعود اور گلبدین ربانی صاحب پاکستان آئے. یہ بھٹو صاحب کا دور ہے. اس پالیسی کا معمار، کاؤنٹر انسرجنسی کا معمار بھٹو صاحب تھے. یہ کون سا سال ہے؟ یہ 70s میں حیات شیرپاؤ کی شہادت. اور یہ کابل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. ہاں ٹھیک ہے. کچھ تھے، احمد شاہ میرا خیال ہے نہیں تھا. اچھا، بہرحال کاؤنٹر انسرجنسی کا پروگرام بنا. سردار داؤد 78 میں اس نے پاکستان کا دورہ کیا. وہ دورے میں شیڈول تھا لاہور، تو لاہور جانا نہیں چاہتا تھا. یہ واقعہ مجھے خود اجمل خٹک اللہ جنت دے انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ سردار داؤد نے کنسلٹ کیا، تو میں نے کہا کہ نہیں آپ لاہور ضرور جائیں. اجمل خٹک صاحب خود بھی پھر تھوڑے تھوڑے بدل چکے تھے، وہاں ان کے انٹرنل معاملات ایسے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو قائل کیا، اور جب وہ گیا اور شالیمار باغ میں اس کو جو عشائیہ دیا گیا اور بڑا راؤزنگ ویلکم، سردار داؤد جب واپس گیا تو انہوں نے وہاں میٹنگ کال کی. اس نے کہا کہ ہمیں انڈیا کو اپنے بارڈر پہ نہیں لانا چاہیے، ہمیں یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے پاکستان کو توڑنے کا. یہ اس نے میٹنگ میں کہا. جب یہ ان کی سوچ بدلی تو سردار داؤد کو قتل کیا گیا. اچھا، سردار داؤد کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ پاکستان کے قریب آیا. اور وہ اب اس ایجنڈے کو پرسو نہیں کر رہا تھا جس کے لیے اس کو لایا گیا تھا. اچھا، اور اس کی جگہ وہ دونوں خلق اور پرچے میں اکٹھے ہو گئے. اب سنیں، اس کی جگہ پہ آ گیا نور محمد ترکی. ٹھیک ہے. اگین اینٹی پاکستان، کمیونسٹ اینٹی پاکستان. اس کا بھی وہی وینم تھا، اسی ایجنڈا. اب یہ ایجنڈا تو وہی ہے کہ بھائی پاکستان میں اور سیپریٹزم، پاکستان کو یہ ریت جو بچا ہوا پاکستان اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، یہ ہیڈ ایک ہے. اچھا. تو نور محمد ترکی کے ساتھ ویانا میں جنرل ضیاء کی میٹنگ ہوئی. اچھا، یہ خاموش میٹنگ تھی یا پبلک؟ نہیں، وہ نان الائنڈ کانفرنس میں جب گیا تھا. جب میٹنگ ہوئی وہاں پہ برف پگھلی اور دوسری میٹنگ طے ہوئی، اور جب نور محمد ترکی آئے تو اس کو قتل کر دیا گیا.
حفیظ الامین. اب نور طرح کی جگہ حفیظ الامین نے لے لی ود دا سیم وینم اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھی درون خانہ روابط بحال ہوئی اور شروع ہو گئے اور بات چل پڑی. آغا شاہی وزیر خارجہ کابل جا رہا تھا اور پشاور ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا کہ حفیظ الامین کو قتل کر دیا گیا. اچھا. اس کے بعد آ گیا بابر کامل 79 اور روسی فوج ساتھ آ گئی. جب روسی فوج خود آئی تو آئی نے غالباً جون 79 میں جنرل ضیاء کو لکھ دیا تھا کہ روسی اب خود آ رہے ہیں. اچھا. ضیاء الحق کو پتا تھا؟ ہاں لکھ دیا تھا، اس کو بتا دیا تھا جون 79 میں. جولائی 79 میں کس کو بتایا تھا ضیاء الحق نے؟ جنرل ضیاء الحق کو. اچھا، یہ آئی ایس آئی کی رپورٹ؟ آئی ایس آئی کی رپورٹ. اچھا، جنرل ضیاء الحق نے آگے انفارم کیا تھا امریکنز کو یا کسی کو؟ سنیں، جنرل ضیاء الحق نے جولائی میں جمی کارٹر کو لکھا، امریکن پریزیڈنٹ کو. اچھا. جمی کارٹر نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا. اور اگر آپ کو یاد ہے ان دنوں ان کا ہیڈ ایک یوگنڈا تھا، وہاں پہ عیدی امین تھا، وہ مسلمان تھا. وہاں پہ عیسائی بھی بہت اکثریت میں، کوئی 2-3% کا فرق ہے. یہ کون سا مہینہ بیان کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی جولائی 79. اچھا، میں آپ کو قطع کلامی 79 میں انقلاب ایران بھی آ چکا ہے اس سے پہلے، فروری میں. ٹھیک ہے. تو امریکنز اب انوالو ہیں یوگنڈا میں، لیکن اس سے زیادہ یہ ہمارے پڑوس میں انقلاب ایران بھی آ گیا. میں اس کو سیگریگیشن میں لیتا ہوں، میں صرف پاکستان کی پوزیشن کو لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایران کا اس سے براہ راست کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں تھا. ایران کا ایک الگ کنفلکٹ تھا. اچھا. نہیں، جب انقلاب آیا تو انقلاب ایران آپ کو توقع کر رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے پڑوس میں؟ ایز آئی ایس آئی دیکھ رہی تھی نا؟ نہیں، وہ تو نظر آتا جو پورا ایران گلی سڑکوں پہ نکلا ہوا تھا. شاہ ایران جو ہے، شاہ ایران اور ضیاء الحق کے تعلقات کیسے تھے؟ اچھے تھے. اچھے تھے. تو جب انقلاب آ گیا تو اتنی گرم جوشی رہی؟ شروع میں نہیں تھی. شروع میں نہیں تھی. یہ آیت اللہ خمینی اور جنرل ضیاء الحق وہ تھوڑا سا اس میں کچھ مسئلے تھے، پرابلم تھا. اچھا، لیکن بعد میں قربت ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا. اب آپ نے خط لکھا جولائی میں لکھا. ہوا یہ تھا کہ یوگنڈا میں عیدی امین تھا. عیدی امین ان کا ہیڈ ایک تھا امریکنز کا. اچھا. رشین عیدی امین کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اس سے ہاتھ کھینچے، افغانستان میں آپ آئیں تو ہم وہاں کچھ زیادہ آپ کا جو ہے نا مزاحمت نہیں کریں گے. یہ خاموش انڈرسٹینڈنگ تھے. جب جمی کارٹر کا بیان آیا افغانستان پہ تو بریزنیف اس وقت غالباً برلن کے دورے پہ تھا، مجھے یاد ہے. اور ایئرپورٹ پہ اس نے ایک بیان دیا تھا کہ جمی کارٹر کی لگتا ہے یہ یادداشت کھو گئی ہے، جس کی تو میرے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. تو اسی لیے انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. 79 دسمبر میں جب رشین نے فزیکلی انویٹ کیا تو ان کے جو قومی سلامتی کا مشیر تھا وہ پولش آریجن برزنسکی، بڑا مشہور سفارتکار تھا برزنسکی، وہ بھیجا پاکستان. اس کو جو بریفنگ دی گئی کہ بھائی یہ تو ان کا ہدف تو آگے ہاٹ واٹر ہے، اس کے بعد مڈل ایسٹ ہے، گلف. اور جنرل ضیاء اسی ایشو پہ بڑا اچھی بریفنگ دیتے تھے، وہ خود بڑے کلیئر تھے اس معاملے میں. تو جب بریفنگ اس نے سنی تو برزنسکی کہا کہ نہیں، آپ افغانستان میں ان کو انگیج نہ کریں، سوویت یونین سے آپ نہ لڑیں. یہ امریکنز نے کہا؟ ہاں، یہ برزنسکی نے کہا. اچھا. ہم ڈیورن لائن کو سٹرینتھن کر دیتے تاکہ فال آؤٹ نہ ہو پاکستان پہ. اچھا. تو جنرل ضیاء نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ فار دا نائس ایڈوائز، اور بس آپ جائیں آرام کریں، ہم ان کو انگیج بھی کر دیں گے اینڈ وی ول پش دیم بیک آلسو. اچھا. انویژن کی دوسری جنرل ضیاء جی ایچ کیو میں گئے، وہاں بریفنگ لی. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ فوج یہ موجودہ ٹرین اور حالات کے مطابق نہیں لا سکتے، اس کو 10 سال اور چاہیے. سو اس سے پہلے کہ وہ کنڈیشن ڈیولپ کرے اور فوج لائے، لیٹس ٹیک دیم آن اینڈ وی کین ٹیک دیم آن. یہ اس کا فیصلہ تھا. 2 سال تک یہ دور رہے، بلکہ یہ مجاہدین جو ہیں، یہ یعنی مجاہدین جو تھے، پھر یہاں سے جو بھیجنے کا فیصلہ تھا وہ جنرل ضیاء الحق کا اپنا فیصلہ تھا، امریکن آن بورڈ نہیں. مجاہدین ہم نے کوئی پاکستانی، کوئی ایلین، کوئی غیر ملکی نہیں بھیجا. نو بڈی واز ٹرینڈ فار افغان جہاد. یہ میں کلیئر کروں، وہ صرف افغانوں نے وہ جنگ لڑی. نہیں، لیکن یہاں سے پاکستان سے تو جا رہے تھے نا. پہلے وہ پاکستان آ گئے نا. پاکستان آ گئے. ٹھیک ہے. جب رشین آ گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو زیادتیاں بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے. انہوں نے ایسے اقدامات شروع کر دیے کہ لوگوں میں. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ یہ ہم مجاہدین کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا. اچھا. یہ انیشلی 72 گروپس تھے. ٹھیک ہے. یہ جنرل ضیاء کے حکم پر 7 پارٹی الائنس بنا. 7 پارٹی الائنس ہو گیا. اچھا. تو اس میں گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود، صفات اللہ مجددی، یونس خالص، ٹھیک ہے، محمد نبی محمدی، آپ ان سب سے ملے ہوئے. ہاں.
ان سب سے ملے سب ہوئے سے ہیں؟ اچھا یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جہاد شروع ہو گیا، یہ میں آپ سے تھوڑی سی بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ایک تو کھاد کے حوالے سے آپ ذرا وضاحت فرمائیں کہ کھاد پاکستان میں صرف یعنی کوئی یہ جیسے آپ ایک دفعہ یہ بوری بازار کا نہیں، وہ واقعہ بتا ہوا، رہا ہوں یہ نا، اور واقعات وہ ہو رہے بتا ہیں۔ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا 70s میں ادھر انسرجنسی شروع ہوگی جب آپ نے این پی کی حکومت ہم نے ختم کی، ہم، اس کی ریئیکشن میں بلوچ اور پختون بہت سارے چلے گئے، کابل چلے گئے، دھماکے شروع ہو گئے ادھر، جب آپ نے ان کے سب ایک مرد نہیں بچا تھا، سب کو بلور خاندان میں کوئی نہیں بچا تھا، ولی خان خاندان میں سب کو جیلوں میں ڈال دیا، حیدرآباد ٹریبونل بن گئے، اسفندیار ولی خان کے ناخن ادھیڑے گئے کیمپوں میں، وارسک ٹارچر کیمپ میں، سب تو ریئیکشن میں لوگ وہاں چلے گئے۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے تو اس کو پاکستان کا دشمن ہی سپورٹ کرتا ہے نا، اور جب کابل سرزمین پہ بیٹھا ہو، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ کو اٹھانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ کہ جو کچھ بھی ہوا، جب بھی ایسے واقعات ہوئے وہ ریاستی جبر کے نتیجے میں ہوئی۔ اچھا تو کھاد پھر یہاں پر ایکٹیو ہوئی، یہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز، ٹیررزم کی ایکٹیویٹی اس شروع میں ہوئی۔ انڈیا کہاں، انڈیا تھا کہیں؟ انڈیا تو 48 سے افغان سرزمین کو ہمارا خلاف استعمال کر رہا تھا، دیکھیں نا، اچھا۔ میں نے کہا روس کو ہم اپنا دشمن بنا چکے تھے، انڈو سویٹ کولیبریشن تھا۔ 48 میں پرنس عبدالکریم بلوچ باغی ہو کے چلا گیا، اس کے کیمپ بنے، 60 میں شیر محمد ناری گیا، اس کے کیمپ بنے، 70s میں یعنی پختونوں بلوچوں کے بنے، 80 میں ذوالفقار کے بنے، ابھی کل تک ٹی ٹی پی اور بہار برمداغ اللہ نظر، اچھا یہ ہم نے تو کبھی افغان سرزمین کو استعمال نہیں بتائیں کیا۔ کہ آپ یہاں پہ میں کہتے کلام میں نے ایک دفعہ آپ کا کوئی انٹرویو کی سنا یا دیکھا تو اس میں آپ نے کچھ شخصیات کے نام شاید لیے کہ یہ شخصیات اہم عہدوں پہ موجود تھیں، بڑے عہدوں پہ، حساس عہدوں پہ ہاں، شاید، اور وہ جو ہیں لیکن وہ سی آئی اے یا کھاد یا باقی ایجنسیز کے لیے کام کر رہے تھے، کوئی ایسے واقعات بھی ہیں؟ کیوں نہیں، ایوب خان کے دور میں شعیب نہیں تھا وزیر خزانہ، وہ کس کے لیے کام کرتے؟ وہ امریکیوں کے لیے، نہیں امریکیوں کے لیے یا سی آئی اے کے؟ مطلب وہ کوئی پینٹاگان سے تھرو ہے، کوئی سی آئی اے سے تھرو ہے، کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تھرو ہے، کوئی این ایس اے سے تھرو ہے۔ تو اچھا، بنیادی بات تو یہ نا کہ آپ ان کے کارندے بن جائے کسی حد تک یا بڑی حد تک۔ نہیں ان کے تعلقات یا انفارمیشن پاس ہو رہی تھی؟ نہیں، یہ تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ یہ تعلقات تو یہی ہوتے ہیں نا، اچھا اور آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں، آپ کا ایک موٹو ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اچھا وہ منی بھی ہو سکتی ہے، وہ وینڈکٹونس بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اچھا۔ بنیادی بات تو ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے۔ اچھا بھٹو صاحب کے دور میں؟ بھٹو صاحب کے دور میں رفیع رضا صاحب تھے، بھٹو صاحب کو پتا تھا، بھٹو صاحب کو پتا تھا؟ وہ امریکیوں کو جو بات پہنچانا چاہتے تھے وہ رفیع رضا کے سامنے کرتے تھے، اچھا رفیع رضا، اچھا بھٹو صاحب پتا تھا۔ دیکھیں بھٹو صاحب تو اسی اس کو رکھا ہوا تھا، اچھا بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے۔ پھر آ گئے جنیجو صاحب، ان کا وزیر خارجہ زین نورانی، وہ رشینز کے ساتھ تھرو تھا، تھرو لیبیا۔ زین نورانی، اچھا اس لیے تو جنرل اکارڈ پہ ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف اس نے سپائل کیا سارا سائن کر کے، وہ سپائل رہتا بہت بڑا اس کریٹیکل سٹیج پہ۔ مرزا صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید خواتین حضرات، میجر عامر صاحب سے گفتگو چل رہی ہے۔ میجر صاحب مجھے ایک بات اور بتائیں، یہ جب انقلاب آ گیا تو وہاں پر طالبان نے قبضہ کر لیا تھا امریکن سفارت خانے پہ، وہ 444 ڈیز تک جو قبضہ رہا ایران میں طالبان نہیں، وہ پاسداران نے تو پاسداران انقلاب جو ہیں انہوں نے جب قبضہ کیا تو وہاں سے کوئی تہران پیپرز نکلے تھے، پاکستانیوں کے نام تھے اس میں؟ غالباً اس کو انہیں چھاپا تھا کتاب کی صورت میں، دا سیکرٹ فرام تہران۔ دا سیکرٹ فرام تہران، وہ کیا ایشو تھا؟ یہ پاکستان کا تو ایسے ہے، ایک آپریشن میں نے کیا تھا 88 میں، جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا رہی تھی سی آئی اے، کمپرائزنگ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور آکوپائڈ کشمیر، اور یہ کام ہو رہا تھا دو، نمبر 1 نمبر 2 کے ذریعے جو یونیسیف میں تھے، ایک سویڈن کا تھا اور ایک امریکہ کا تھا، بیسیکلی سی آئی اے کے تھے انڈر کور۔ اس انڈیپینڈنٹ ریاست کے آبجیکٹو نمبر 1 یہ تھا کہ پاکستان اور چائنا کا زمینی رابطہ توڑ دو تاکہ یہ گوادر کل پرسوں نہ پہنچے، یہ 88 کی بات ہے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کٹ ٹو سائز کرو، پھر نہ اس کا یہ ٹونٹا نہیں ختم ہو جائے گا زیادہ انڈیا کا، اور تیسرا ایک لسننگ پوسٹ مل جائے گی آپ کو رشیا اور چائنا کے خلاف۔
رشیا پہلی دشمن تھا, چائنا ایمرجنگ پاور تھا. وہ ہم نے ساری چیزیں نکال لی تھی اور اس میں بڑی مدد میری کی تھی ہمارے جو کاؤنٹرز کے ڈائریکٹر تھے برگیڈیئر صغیر صاحب اور میری سی او تھے کل قریشی صاحب. بڑا اہم آپریشن تھا, بیلجیم تک اس کے وہ پھیلے ہوئے تھے. وہ جب ہوا تو وہ غلام اسحاق خان کو جب دیا سارا تو انہوں نے امریکی سفیر کو بلا لیا, رابرٹ اوکلے تھا غالباً, اس کو جب رکھا دیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو پتا تھا. اس نے کہا آپ شور نہ ڈالیں, دونوں کو نکال لیتے ہیں. دونوں کو نکال دیا. اس آپریشن کا نام تھا آپریشن وائٹ سنیک. وائٹ سنیک. تو بی بی جب آ رہی تھی بریفنگ کے لیے, پرائم منسٹر بنی, تو جناب امیت گل گئے کہ جی آپ آ جائیں, ہم آپ کو بریفنگ دیتے ہیں. تو اس میں جو کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن دکھانے تھے تو بیشتر وہ تھے جو میں نے کی, تو اس میں ایک یہ بھی تھا. تو جب جنرل صاحب اس پہ بریفنگ دینے لگے تو اقبال اخند اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا. اقبال اخند بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت, یہ پرانا ڈپلومیٹ تھا. ٹھیک ہے. تو اخند صاحب نے بیچ میں انٹرپٹ کیا اور بڑا وہ ایروگینٹلی کہا کہ نو دے ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ود دیس تھنگ, میں ان کے فنکشن جانتا ہوں, آئی نو دیئر فنکشنز. تو جنرل صاحب نے کہا کہ مسٹر اخند یو آر سپوز ٹو نو دیئر آؤٹ فنکشننگ, مائی جاب از ٹو نو دیئر آؤٹ فنکشننگ. ہولڈ آن. آگے وہ سلائیڈز اور سارے ڈاکومنٹ جب دکھانے شروع ہوئے, چپ ہو گیا. اس بریفنگ میں ماحول تلخ تھا, یعنی آئیسائی کی طرف سے نہیں تھا. بینظیر بھٹو صاحب ہاسٹیلٹی تھی, وہ نظر آ رہی تھی, خاص کر جنرل بابر اور اقبال اخند. اچھا. اب جنرل بابر کا قصہ یہ ہے کہ وہ بھی امریکیوں کے ساتھ بڑا تھرو تھا. تو جنرل امیت گل نے جب بی بی کو جا کے کہا کہ آپ آئیں لیکن جنرل بابر ساتھ نہیں آئے گا کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے ریزرویشنز ہے, یہ چیز تو خیر شی ایگریڈ. تو جنرل صاحب جب لینے گئے اور جنرل صاحب اور بی بی پیچھے بیٹھ گئے تو جنرل بابر اچانک آ کے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا. تو جنرل صاحب نے کہا کہ بی بی کو کہ, تو جنرل بابر نے کہا کہ نہیں میں بی بی کو چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا. راستے میں جنرل صاحب نے بی بی کو کوئی سینسیٹیو بات بتانی شروع کی. تو جب جنرل صاحب نے شروع کیا تو بی بی نے ایسے کہا پیچھے سے جنرل بابر کی طرف اشارہ کر کے. اچھا, کہ ان کے سامنے نہ کہیں. ان کے سامنے نہ کہیں. یہ سمجھ لگا کہ بی بی کو خود بھی پتا تھا. اچھا. وہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. بہرحال جی آیا وہی. اچھا, یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پہ بی بی ٹرسٹ نہیں کرتی تھی؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا مجھے پتہ نہیں. اچھا, لیکن جنرل بابر. ہاں جنرل بابر. اچھا ایک منٹ, وہ جب آئے تو وہاں ماحول بڑا تلخ تھا. تو جنرل بابر نے کہا آخر میں یہ گیا نہیں واپس کہ آپ کی کتنی اسٹرینتھ ہے. تو جنرل صاحب نے کہا جنرل امیت گل نے کہ یہی 10-11 ہزار. نہیں ہم تو سنتے رہے کہ لاکھوں میں. تو جنرل صاحب نے کہا کہ دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی دا را ہیز بین پروپیگیٹنگ. وہ میٹنگ ختم ہوئی تو جنرل صاحب نے ایک بڑی جو سم اپ کیا تو وہ بڑی دردمندی کے ساتھ اس نے کہا محترمہ, اور مزے کی بات یہ کہ اس دن بریگیڈیئر امتیاز کو آرڈر ملے تھے کہ آپ ڈائریکٹریٹ نہیں آئیں گے کیونکہ بریگیڈیئر امتیاز پہ بڑا غصہ تھا. غالباً انہوں نے ریڈ کیا تھا 70 کلفٹن کو جنرل ضیاء کے دور میں. تو اس بدمزگی سے بچنے کے لیے جنرل امیت گل نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ آج ڈائریکٹریٹ نہ آئیں. تو وہ نہیں آئے. سب بڑا احتیاط کر رہے تھے, وہ ان کی ان چیزوں کو سامنے رکھ رہے تھے جو ٹائرینیز ہوئی تھی اور جو ہوئی تو تھی. تو میٹنگ کے آخر میں جنرل ضیاء نے کہا کہ بی بی میری ایک گزارش ہے آپ سے, یو آر دا الیکٹڈ پرائم منسٹر اور آپ کے بہت سارے پریراگیٹیوز ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایس آئی میں نہیں چاہتی کہ میں رہوں تو آپ آرمی چیف کو لکھ کے ہی ول پل می آؤٹ. جو افسر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو یا انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی پچھلے دور میں کچھ تلخیاں ہیں تو آپ چیف کو لکھ دیں. لیکن آئی ایس آئی کو سنبھال کے رکھیں. آئی ایس آئی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس معیار کے آئی ایس آئی کے لیے ایک افغانستان چاہیے. کل نہ کوئی اور افغانستان ہوگا اور نہ اس معیار کی آئی ایس آئی ہوگی, تو اس کو پریزرو رکھے. یہ پاکستان کے ہاتھ میں ایک بڑا لیتھل ویپن ہے. بڑی درمندی سے انہوں نے کہا. میٹنگ بہتر انداز میں ختم ہوگی سوائے ان 2 آدمیوں کے جنہوں نے تلخی میں. اقبال اخند کا کیا ایشو تھا؟ اب اقبال اخند کا بتاتا ہوں نا. یہ جو پیپر کا آپ نے ذکر کیا تو میں ان دنوں وہ پڑھ رہا تھا, تہران پیپر. تہران پیپرز. تو میں جنرل صاحب کے پاس اگلے دن وہ لے آیا اور اس میں ایک ٹیلکس تھا جو اس وقت امریکن ایمبیسڈر نے تہران سے بھیجا تھا واشنگٹن, اور اس میں ہماری نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹڈ کچھ سینسیٹیو انفارمیشنز تھی.
اور اس نے اس کے آخر میں لکھا تھا کہ یہ انفارمیشن مجھے تہران میں پاکستانی سفیر اقبال اخند نے دی ہے، اور بریکٹ میں لکھا تھا دا سورس ٹو بی پروٹیکٹڈ، سورس کا تحفظ کیا جائے. تو میں نے جج صاحب کو ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا سر لک ہاؤ ویل دا سورس ہیز بین پروٹیکٹڈ. میں نے کہا وہ آج پاکستان کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے اور میں اور آپ ایک نامعلوم انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہاسٹیلیٹی بڑی تھی ہماری. تو یہ جو بابر کا واقعہ ہے، یہ میں نے 97 میں بھی کہا تھا، یہ تکبیر میں چھپا تھا، جنرل صاحب نے کبھی اس کی تردید نہیں کی. بابر صاحب نے؟ ہاں. اچھا نہیں تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو آپ بات کر رہے ہیں ساری، تو بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ، تو آپ سیکورٹی کلیئر نہیں کرتے ان کی؟ آئی ایس آئی کیا کرتی ہے پھر؟ یا ہم تو سیکورٹی کلیئرنس کرتے اپنے فوج کی کرتے ہیں، یا جو خاص سینسٹو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ وزیروں کی تو سیکورٹی کلیئرنس ہم نہیں کرتے. وزیر تو حکومت کا کام ہے، دیکھتے ہیں، اور اس وقت تو نہیں کرتے تھے. سب جانتے ہیں اس کو کہ کون کیا ہے. مجھے یہ بتائیں میر صاحب کہ یہ آپ نے کہا کہ اپنی سیکورٹی کرتے ہیں، لیکن جنرل حمید گل صاحب کے وہ اپنے آفس کی سیکورٹی نہیں کر سکے، ان کے آفس کے اندر را پینیٹریٹ کر گئی تھی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جو پرسنل آفس کے اندر، ایک منٹ، وہ جو پرسنل آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑا کس نے؟ کیا واقعہ کیا تھا؟ اس کو پکڑا کس نے؟ ہم نہیں پکڑا نا. ہاں تو مطلب دیکھیں نا، اندر تو آپ کے آفس یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس میں را گھس گئی تھی. ہاں تو ہم بھی قصہ کیا تھا؟ ہم بھی بہت ساری جگہوں میں گھسے. نہیں قصہ کیا تھا؟ یہ ایسے ہوا تھا، یہ جہاد کے پرنسپل ترکی آیا ہوا تھا. اچھا. تو وہ بڑا سیکریٹ وزٹ تھا، صرف ہم 5-6 کو پتا تھا، زیادہ نہیں. میں تو چونکہ سیکٹر کمانڈر سیکورٹی میری تھی، اور جن صاحب کو ڈی جی افغانستان کو بڑی صغیر 5 آدمی بڑی امتیاز. وہ شام کو جا رہا تھا، محمود ہارون وزیر داخلہ تھے، ان کے گھر پہ کھانا تھا ہمارے سیف ہاؤس سے. میں ایسے آیا ہوں، میں نے کہا ذرا دیکھیں احتیاطاً. تو میں نے پیچھے سروینس کے لیے اپنے گاڑی لگا دی. میں نے دیکھا اچانک ایک کرولا گاڑی آ گئی، اس کے پیچھے لگ گئی. تو جب وہ میمودان کے گھر گھس گئے تو وہ گاڑی سیدھی چلی گئی. اور یہاں G6 میں 85 اسٹریٹ میں را کا جو انڈر کور تھا، نائر نام تھا کیا، وہ رہتا تھا. وہ گاڑی گھر کے اندر گئی اور نائر اس سے اترا. تو میں نے اگلے دن جا کے جن صاحب کو کہا کہ سر اس طرح واقعہ ہوا تھا، اور یہ تو نائر کو پتا تھا ان کے وزٹ کا. تو کس نے بتایا؟ تو جن صاحب نے بھی. پھر پتہ چلا کہ وہ پروگرام ٹائپ ہوا تھا، اور جو ہم کنسرن لوگ تھے ہمارے درمیان ڈسٹریبیوٹ تھا. تو جس نے ٹائپ کیا تھا تو وہ یہاں رہتا تھا. تو پھر اس کے گھر کو میں نے خود انڈر واچ رکھا 2-3 دن. تو کوئی 5-6 دن 2 بندے آ گئے اور اس کو ملے. تو ان بندوں کو جب میں نے چیز کیا تو وہ انڈین ایمبیسی میں گھس گئے. اچھا. اور پھر اسی طرح 5-6 دن بعد دوبارہ آئے. تو پھر اس کو ہم نے پک کیا اور اس نے کنفیس کیا کہ ہاں میں تھا اسلام کے ساتھ. اچھا اس حد تک پینیٹریٹ کر جاتی. لیکن جو 2 بندے تھے جنہوں نے اس کو کنٹریٹ، اس میں سے پھر ایک کو ہم نے قابو کیا تھا. میں نے. اچھا آپ نے. اچھا. بدلہ لے لیا تھا ہم نے. اچھا کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو ہم نے بنا دیا تھا اپنا. اچھا یعنی وہ پھر آپ کی طرف سے آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں؟ غلط انفارمیشن بھیج رہا تھا، ڈس انفارمیشن؟ نہیں وہ ہمارے ساتھ مل گیا تھا نا. اچھا ہم نے کلٹیویٹ کر دیا تھا. انڈین؟ تو اور کیا. اچھا. اور وہ واپس چلا گیا؟ وہ جب واپس جا رہا تھا تو میرا ایک کانٹیکٹ تھا. مطلب وہ را میں چلا گیا؟ میرا ایک کانٹیکٹ تھا، وہ آپ اس کو جانتے ہیں، ابھی نام نہیں دیتا، اس پہ نہیں لیتا، آپ کو الگ پھر بتا دوں گا. اچھا. اس کی ایک یہاں پہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ میں ان کو ملا کرتا تھا. وہ بڑا محوطن لڑکا ہے. اور وہ ایسی ہوا تھا کہ ٹائم میگزین کا ایک بیورو چیف تھا راسچ ماندرو. وہ آئی کے خلاف، جب ہمارے راستے جدا ہو گئے افغان جہاد کے بعد، وہ آئی کے خلاف کمپیننگ کر رہا تھا. اس نے انہی دنوں ایک سٹوری لکھی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ لیکیج ان دا آرمز پائپ لائن. ٹائم میگزین میں یہ پہلی سب ورجن ایفرٹ تھی آئی کے خلاف کہ جی یہ اسلحہ ان میں بیچا اور یہ کیا اور وہ کہانیاں تھیں. تو یہ لڑکا ڈرائیور تھا میریٹ میں. مندر اس پہ بڑا اعتماد کرتا تھا. تو میں نے ایک دن اس کو بلایا. میں نے کہا یہ آدمی ہمارے ملک کے خلاف لگائے اور یہ بھی ڈھونڈتا ہے کہ ہم سکھوں کو کیا سپورٹ کریں، اسلحہ کہاں سے جا رہے. تو میں نے کہا میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، تو یہ آپ پہ بڑا اعتماد کرتا ہے تو میں آپ کو پیسے دوں گا اور آپ مجھے اس میں. تو اس نے کہا سر یہ ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا سر یہ ملک صرف آپ جیسے بڑے اور افسر لوگوں کا یا ہم غریبوں کا بھی ہے.
میں کیوں آپ سے پیسے لوں اگر یہ میرے ملک کے خلاف کرتا رہی ایسی کی تیسی. بس میں آج سے آپ کے ساتھ ہوں. میں نے ڈی جی کو بتا دیا. مجھے ڈی جی نے کہا کہ اس لڑکے کو ایک کار لے کے دے دو, یہ اپنی رینٹ ہے کار. اس کو پھر کار ایک میں نے اپنی دی, ایک لے کے دی, اور اس کے بڑا سیٹ کیا ہم نے. تو اسی کی جگہ پہ یہ مجھے آتا کہ ملتا تھا انڈین. اس کو میں نے کلٹیویٹ. اس کی جب پوسٹنگ آ گئی تو مجھے اس کا فون آ گیا کہ وہ فلاں آیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے ان سے بات کراؤ. میں گیا تو رونے لگا. کہتا ہے مجھے مسلمان کر دو, میں واپس جانا نہیں چاہتا. اچھا. ہاں وہ گواہ. میں نے کہا نہیں, میں نے پکٹر کھا دیا. میں نے کہا جاؤ تم. میں نے کہا پھر آ جاؤ گے. اس کی باہر کسی اور جگہ پوسٹنگ ہوئی تھی. اچھا. تو یہ گیم چلتی رہتی ہے. ایک وقفہ میجر صاحب, اور وقفے کے بعد دوبارہ ہوگا. بلکہ بے خواتین حضرات, میجر عامر صاحب سے گفتگو چل رہی ہے. میجر صاحب یہ بات میرے صاحب بتائیں کہ اب یہ امریکنز کب آئے بیچ میں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب امریکن 2 سال بعد, جب ہم نے جنگ شروع کیا رشین انویژن کے 2 سال بعد. اچھا. وہ بھی چارلی ولسن بڑا اینٹی کمیونزم تھا, اور جو سی اے کے سربراہ تھے. آپ چارلی ولسن سے ملے؟ نہیں, میں نہیں ملا. اچھا. اس سے ولیم کیسی, یہ بھی بڑا کمیونزم کا مخالف تھا. تو بس ان دونوں نے بھی پھر زیادہ سرگرمی دکھائی. لیکن کمانڈ ہم نے اپنے پاس رکھی. پیسہ ان کا تھا, اسلحہ ان کا تھا, ڈسٹریبیوٹ ہم کرتے تھے. مشرف والا کام نہیں تھا کہ ہم نے سی اے کے میران شاہ میں دفاتر بنائے اور وہ ریڈ کو لیڈ کرتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. نہیں, ان کو افغان مجاہدین لیڈروں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اچھا. اور دس واز آر وار, دیٹ واز آر وار. اچھا نہیں, لیکن آپ سی آئی اے کے ساتھ ہیں. ہاں. اور کہیں سی آئی اے سے تلخی بھی ہے کسی ایشو پہ؟ نہیں, ایسا کوئی تلخی تو تھی ایران کے حوالے سے یا نہیں. ایران کا اس میں بہت ساری چیزیں جو ایران پہلے سے مسئلہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارا نیوکلیر ہے اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. تو جہاد کے آخری دن میں ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ آیا تھا, تو اس نے کوئی نیوکلیر پہ بات کرنی شروع کی. تو جنرل ضیاء نے اسے ٹوکا اور کہا کہ ایکسیلنسی, وی آر ناٹ سپوز ٹو ایکسیڈ دا ڈیفائنڈ آربٹس. ہاں, اس پہ بات نہیں ہوگی. اس لیے تو پروگرام مکمل ہوا. اسی طرح ایران سے ایران پہ ہوا جب جہاد ختم ہوا. اچھا. ہمارے 2 چیزوں پہ اختلاف آ گئے. ایک کہ ہم افغانستان میں کنسنسس گورنمنٹ چاہتے تھے, ناٹ اسلامک گورنمنٹ, کنسنسس کہ افغانستان میں امن ہو. آپس میں نہیں, ایون نجیب کے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے. اچھا. کہ وہ جنرل ضیاء نے آفر بھیجی تھی, وہ اس لیے کہ وہاں امن ہو اور ہمارے ساتھ افغانستان کے تعلق سٹرین نہ ہو, افغان سرزمین ہمارا دشمن ہمارے خلاف استعمال نہ کرے. یہ تھی, اور ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہو. دوسرا اختلاف ہے ایران پہ. وہ ایران میں انسرجنسی چاہتے تھے, اور اس کے لیے وہ ہوا امریکن, ہاں, کہ یہاں پہ ایک یورپین ایمبیسڈر تھا جو سی آئی کے لیے کام کر رہا تھا. اس کا جو نمبر 2 تھا وہ میرے ساتھ تھرو تھا. تو مجھے رپورٹ ملی کہ اس طرح سی آئی نے اس ایمبیسڈر کو بھیجا جنیجو کے پاس. جب پولیٹیکل گورنمنٹ بنی, وہ جنرل ضیاء الحق سے مایوس ہو چکے تھے کہ نہ یہ افغانستان پہ ڈیلیور کر رہا ہے اور نہ یہ ایران پہ ڈیلیور کر رہا ہے. تو جنرل ضیاء کے دور میں ایک آدمی تھا, وہ اس کا باپ شاہ کے ساتھ ساوک میں جرنیل تھا. اس کو انہوں نے یہاں پہ کلٹیویٹ بھیجا اور ہمیں کہا کہ اس کو ٹرین کرو فار انسرجنسی ان ایران. اس کے تودا پارٹی سے بڑے کنیکشن تھے. شاہ کے بیٹے سے, اگر آپ کو یاد ہے ان دنوں شاہ کا بیٹا اچانک ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوا تھا. تو اس کو جب بھیجا تو مجھے بلایا ڈی جی نے, اور اس نے کہا کہ پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ یہ اس کے حوالے کرو کہ اس کو سبورٹ کرے, کیونکہ ہم اس وقت امریکن کو اوپن ڈیفینس نہیں چاہتے, لیکن وہ اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرے کہ اپنے ارادوں سے خود باز آ جائے. ہم نہیں کرنا چاہتے ایران میں. تو اس کے ساتھ اس کو میں نے گھر یہاں لے کر دیا, میں اس کے ساتھ رہتا تھا. میری بڑی ایکویشن اس کے ساتھ ڈیولپ ہوئی. میں گاؤں میرے اس کو لے جاتا تھا ساتھ. میرا ایک ہی بیٹا تھا, اس کو اس طرح کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا تھا بڑے, اور میں طریقے سے اس کو بتاتا تھا کہ امریکن جو ہے نا یہ اچھے الائز نہیں ہے, یہ بیٹریل کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ برڈن ڈسمشن اور ترک کر کے چلا گیا. تو یہ 2 چیزیں تھیں جس پہ اختلاف تھا. جب جنیجو وزیر اعظم بنا تو انہوں نے جنیجو کو اسیس کرنا چاہا کہ کیا وہ ڈیلیور کرے گا ان دونوں چیزوں پہ. تو اس سفیر کو بھیجا, یہ جو آئے تو اس نے ایک بڑی ریڈیکولس بھیجی جج صاحب کے خلاف کی جی, اس کو تو میڈیٹرین کے بھی پتہ نہیں ہے, اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے, یہ وہ ہے.
اس کے بعد انہوں نے جو NSA ہے دوسری بڑی ایجنسی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اس کا سربراہ تھا ولیم اوڈم کو بھیجا کہ جا کے خود اسیس کرو. اوڈم جب گیا اور رافیل اس کے پاس تھا جو کریش میں مارا گیا تھا جنرل ضیاء کے ساتھ, جب یہ باہر نکلے اس سے میٹنگ سے جو نیجو کے, اس کار کو ہم نے بک کیا ہوا تھا, تو اوڈم اس کو کہتا ہے رافیل کو کہ ہی ول ڈیلیور آن افغانستان بٹ ناٹ آن ایران. اور افغانستان پہ آپ دیکھیں کہ ایک فساد شروع ہو گیا جو خاص کر زین نورانی اور جو جنیجو ایکارڈ اور جو فالٹی معاہدے اور سارا ایک بربادی شروع ہو گئی. تو پھر انہوں نے یعنی ضیاء الحق صاحب نے جنیجو کو اس لیے برطرف کیا کہ جنیجو جو ہیں وہ امریکہ کی طرف چلے گئے تھے. ہاں یہ ون آف دا فیکٹر. اچھا, کہ وہ افغان پالیسی پہ بڑا شدید ڈفرینس آیا تھا. اچھا, نہیں لیکن ڈفرینس آف اوپینین تھا یا امریکنز؟ ڈفرینس یہ تھا کہ جنرل ضیاء جو سمجھ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے, ہم نے افغانوں نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے, اب ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے وہ ہمیں اچیو کرنا چاہیے. اور الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا کہ ہمیں افغانستان میں سول وار ایوائڈ کرنی چاہیے, کنسنسس گورنمنٹ ہونا چاہیے, ایک سسٹم دینا چاہیے جو ہمیں بھی سوٹ کرے, ہمارے لیے ایک دوست. تو جنیوا ایکارڈ ہوا. جنیوا ایکارڈ اور اس میں یہ تھا کہ نہ سوویت یونین کو سپورٹ کرے گا نہ امریکہ کرے گا, لیکن اس کے بعد بھی مجاہدین کو سپورٹ جاری رہی. وہ کہہ رہا تھا, وہ رشینز کو بھی کہہ رہا تھا کہ آپ ٹھہر جائیں, جب آپ نے ایک فیصلہ کر دیں پرنسپل تو ٹھیک ہے, لیکن اب آپ ٹھہر جائیں کہ مل کر ہم ایک ارینجمنٹ دے دیں افغانستان کو. دیکھیں نا, وہ 72 سے آپ 7 پہ تو لے آئے تھے, لیکن نجیب اور ان کی کنفرنٹیشن چھوڑو, وہ خود آپس میں لڑ رہے تھے ساتھ کے ساتھ, جو بعد میں لڑے بھی مجاہدین. ہاں, تو جب دیکھیں اس جنگ کا کمانڈر تو جنرل ضیاء تھا نا, ہم تو ڈائریکٹلی انوالو تھے اس جنگ میں. اس جنگ کا کمانڈر تو ملا عمر تھا, اس جنگ کا کمانڈر جنرل ضیاء الحق تھا. تو جب کمانڈر کو آپ نے منظر سے ہٹا دیا تو پھر تو یہی ہونا تھا. یہ پلان ایسے تھا کہ پہلے جنیجو کو نکالو, کیونکہ جنیجو ایران پہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. جنیجو کو نکالنے کے لیے ضیاء الحق کو بٹھانا ضروری تھا کہ 8ویں ترمیم استعمال کرنی تھی 58(2)B. اس کو منظر ہٹانے کے بعد ضیاء الحق کو منظر سے ہٹاؤ جو دونوں پہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا, تو اس کو ہٹا دیا. اس کے بعد اسپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ PPP کو لاؤ. میں کہتا ہوں کہ ہماری سکسیسو رجیم فال ہوئی ہے بیکاز آف ایران. ان میں سے کسی نے نواز شریف نے ایران پہ ڈیلیور کیا, نہ بے نظیر بھٹو نے ایران پہ ڈیلیور کیا, امریکنز کو. ہاں بالکل نہیں کیا. اچھا, یہ جب چل رہا ہے افغانستان کا جہاد جو کہتے ہیں آپ, ہاں, اس کو فنڈنگ امریکنز دے رہے ہیں اور عرب ممالک دے رہے ہیں, سعودی عرب. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکنز کے ہاتھ میں کوئی کمانڈ ہم نے اپنے پاس رکھی, یعنی اسلحہ بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کریں اور پیسہ بھی. بالکل. اچھا, اور اس میں اسٹنگر بھی. ہاں, جو گیم چینجر تو اسٹنگر تھے. اسٹنگر. اچھا, تو اب یہ سارا یعنی کوئی لکھت پڑھت تھی یا زبانی کلامی امریکنز, یعنی کہیں اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ کتنا پیسہ آیا, کتنا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, نہیں یہ تو بڑی, یعنی اگر میں آپ سے دیکھیں ابھی ہمارے ISI میں اگر فگر آئے کہ 2 ٹریلین امریکہ سے خرچ ہوئے اس جنگ میں, تو اس جنگ میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے کتنے خرچ ہوئے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, میری خوش قسمتی یہ تھی, میں میجر تھا لیکن میں سیکٹر کمانڈر تھا, اور اللہ کا کرم تھا, میرے کام بھی اچھا تھا, کنٹیکٹس بھی اچھے تھے. میرا بڑی امتیاز میرا امیجیٹ سینئر تھا, آپ یقین کریں آدھا دن میں اس کے دفتر میں گزارتا تھا ان کے ساتھ. میرا ڈائریکٹر کاؤنٹر تھا, دا موسٹ امپارٹنٹ ڈائریکٹر برگیڈ صغیر, باقی دن میں اس کے دفتر میں گزارتا تھا. اب بھی میرا اس طرح میرے گھر آ جاتے تھے شام کو برگیڈ صغیر, ہم ڈسکس کرتے تھے قالین میں بیٹھ کے. اس طرح میرے DGs تھے, اور پھر خاص کر جنیمید گل کہ میں ان کے بیڈ روم میں بھی جاتا تھا. وہ پتہ نہیں میرے اوپر بڑی ریلائنس تھی ان سب کی, مجھے انہوں نے بڑی شفقت دی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ آج بھی میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, ان کے بچوں کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق ہے, اعجاز الحق وغیرہ سب کے ساتھ, اور میری بات کو وزن بھی دیتے تھے. کام بھی الحمدللہ ہم نے کیا. تو مجھے اس کیپیسٹی میں بہت ساری چیزوں کا میں عینی شاہد بھی ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک اصول ہے کمپارٹمنٹیشن اینڈ نیڈ ٹو نو بیسس. آپ کے ساتھ ایک ڈیسک پہ دوسرا بیٹھا ہوگا, آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایک اندازہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے امریکنز کہتے ہیں کہ ہمارے 2 یا 3 ٹریلین اس جنگ میں خرچ ہوئے, اس جنگ میں کتنے خرچ ہوئے؟ میں کوئی جواب اوائڈ نہیں کر رہا ہوں, میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ پیسہ ان کا آتا تھا, مجھے یہ پتہ تھا کہ ڈائریکٹریٹ میں کون ڈیل کرتا تھا, وہ بڑا محدود ہوتا تھا. ٹھیک ہے. مطلب وہ ہمیں بتانے
نئی اصولوں کے خلاف تھا، پرنسپلز کے خلاف تھا. اچھا اسٹنگر جو ہیں اگر میں پیسے ڈسٹریبیوشن میں ملوث ہوتا پھر مجھے پتا ہوتا. میں سمجھ. اچھا جو اسٹنگرز ہیں وہ اسٹنگر میں جو ہیں وہ ایران بھی نکل گئے تھے کچھ ایک آدھ اسٹنگر، وہ پلین کریش کو ایسا واقعہ وہ کیا تھا؟ وہ دیکھیں امریکن نے فیوچر میں کہ جی یہ چونکہ میں نے کہا نا کہ وہ تو چاہتے تھے کہ بس فساد جاری رہے، انہیں لے لیے تھے. ISI کو بھی کہا تھا، ہماری فوج کو بھی کہا تھا، اور بھی لوگوں کو کہا تھا کہ جی یہ جو ہے نا یہ واپس لے لیں. یہ تو مشرف کے دور میں بھی ہوا تھا. اس میں ایک ملا راکٹی اگر آپ کو یاد ہے وہ بڑا انوالو تھا، تو اس کو بھی اپروچ کیا گیا تھا. تو وہ اس لیے واپس لے رہے تھے کہ شاید ان کی ڈیزائن یہ جو بعد میں ہوئے کہ بھائی ان کے خلاف استعمال نہ ہو. اچھا یہ مجھے، اور پھر اوجڑی کیمپ بھی ایک پراسرار سا واقعہ ہے، ابھی تک پراسرار ہے. کہ کیا ہوا بلاسٹ کیسے؟ ابھی تک پراسرار ہے. ابھی تک پراسرار ہے کوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس پورے عرصے میں یہ جو تمام عرصہ چل رہا ہے جس میں افغان جہاد یا آپ کہہ رہے ہیں ہماری جنگ ہے اور ضیاء الحق صاحب کمانڈر ہیں، بنیادی طور پہ تو یہ CIA کے تھا نا، CIA نے سوویت یونین کو توڑنا تھا. یہ ہماری نہیں یہ ہمارے دونوں کے مفادات ایک ہو گئے. نہیں میں نے آپ کو ذکر کیا کہ CIA تو 2 سال بعد آئی. 2 سال بعد آئی، ٹھیک. وہ تو ڈر رہے تھے، وہ تو گھبرا رہے تھے. اچھا. اور 2 سال بھی آ کے اتنا آئی کہ بس ہمیں سپورٹ دیا. دیکھیں اس جنگ میں آپ کو اس جنگ اور اس جنگ کی تھوڑا سا بنیادی فرق بتاتا ہوں. وہ جنگ ضیاء الحق نے شروع کی، یہ جنگ ان کے ٹیلی فون کال پر شروع ہوئی. اس جنگ میں روس گھس آیا تھا، جو روس سے ہماری دشمنی تھی. میں نے کہا یہاں پہ علیحدگی کی تحریکی چلا رہا تھا، ہمیں توڑ چکا تھا. ٹھیک ہے، اس جنگ میں ایسی صورتحال نہیں تھی. اس جنگ میں تھریٹ ہمیں تھا. اس جنگ میں تو تھریٹ امریکہ کو تھا، ہمیں نہیں تھا. اس جنگ میں ایک بھی امریکی فوجی ملوث نہیں تھا، نہیں آیا تھا. اس جنگ میں تو خود ان کی پوری فوج آ گئی تھی. اس جنگ میں ہمارے اوپر کوئی ڈرون نہیں ہوا تھا، کوئی خودکش نہیں تھا. اس جنگ میں آپ دیکھیں، اس جنگ کے نتیجے میں جو افغانستان میں ٹیررزم تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اس جنگ کے نتیجے میں ٹریننگ کیمپس بحال ہو گئے، شروع ہو گئے. اس جنگ کے نتیجے میں علیحدگی کی تحریک ختم ہو گئی تھی پاکستان میں، اس جنگ کے نتیجے میں بحال ہو گئی. ایک منٹ. اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں F-16 ملا، اکنامک بوسٹ ملا، ہمارا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا. اس جنگ کے نتیجے میں ہماری اکانومی بیٹھ گئی، لا اینڈ آرڈر کمپلیٹلی بروک ڈاؤن. اس جنگ نے سب سے بڑی بات، آخری بات بہت ضروری، آخری بات، اس جنگ نے ہمیں ایٹم بم دیا. وہ جنگ نہ ہوتی تو ہم ایٹم پروگرام کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے. اس جنگ نے ایٹم بم کو خطرے میں ڈالا. اس جنگ نے ہمیں دنیا میں معزز بنا دیا تھا، ہماری بڑی واہ واہ ہو رہی تھی. اس جنگ نے دنیا میں ہمیں دہشت گرد بنا دی 80,000 شہادتوں کے باوجود. میں سب بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے آپ سے، اور اس گزارش کے ساتھ کہ اس گفتگو کو تھوڑا سا طول دیتے ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات، کل بھی میجر عامر صاحب سے بات کریں گے ملکی سیاست اور ارد گرد جو واقعات پیش آتے رہے، آ رہے ہیں اور آ سکتے ہیں ان پہ. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.